بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت چہارم کے عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں مس رابعہ اور آج آپ یکساں قومی نصاب کے مطابق اردو جماعت چہارم کا سبق نمبر 10 پہاڑ اور گلہری پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز نظم ہے جس کو آپ کے لیے لکھا ہے علامہ محمد اقبال نے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوچیں اور بتائیں ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ تو بچوں، ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال کی کسی ایک نظم کا نام بتائیں۔ جی ہاں، ہمدردی۔ کیا آپ جانتے ہیں علامہ محمد اقبال نے پہاڑ اور گلہری کی طرح بچوں کے لیے اور نظمیں بھی لکھی ہیں؟ یہ نظمیں ان کی مشہور کتاب بانگ درا میں موجود ہیں۔ تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں اس نظم میں دیے گئے کچھ الفاظ کا تلفظ۔ عقل، نصیب، قدرت، ندی، نکمی، باتمیز۔ اب ہم اس نظم کے اشعار، ان کی نثر اور تشریح پڑھیں گے۔ تو بچوں، پہاڑ اور گلہری کے درمیان ایک مکالمہ کی صورت پیش کی گئی ہے، یعنی پہاڑ اور گلہری کے درمیان بات چیت اور گفتگو ہے۔ شعر نمبر 1۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ اب ہم اس کی نثر کریں گے۔ اس کی نثر ہے۔ نثر بچوں آسان اردو کو کہتے ہیں۔ شعر میں تو الفاظ تھوڑے آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن نثر میں ہم مکمل جملے کی صورت میں آسان اردو میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی نثر ہے۔ ایک گلہری سے کوئی پہاڑ یہ کہتا ہے کہ تجھے شرم ہو تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ اب ہے تشریح۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے پہاڑ اور گلہری کے درمیان ہونے والی گفتگو بتائی ہے کہ ایک دن پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ تجھے اگر اپنے وجود پر غور کرنے کی فرصت ملے تو شرم سے پانی میں ڈوب مرے، تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے۔ جی ٹھہریں اور بتائیں پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا؟ پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ تجھے اگر شرم ہو تو پانی میں جا کے ڈوب مرو۔ شعر نمبر 2۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل یہ شعور، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ غرور، اکڑنا، تکبر کرنا۔ عقل، شعور، سمجھ۔ شعور، سمجھ۔ اب ہم کریں گے شعر نمبر 2 کی نثر۔ اس ذرا سی چیز پر غرور کیا کہنا، یہ شعور یہ سمجھ یہ عقل کیا کہنا۔ تشریح ہے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ نے گلہری کے چھوٹے وجود پر طنز کرتے ہوئے کہا، تو اپنا وجود دیکھ، تو ذرا سی چیز ہے مگر پھر بھی تجھے اپنے آپ پر غرور ہے، تیری سمجھ، عقل اور آگاہی پر ہنسی آتی ہے، بھلا تجھ میں ایسا کیا جو تو یوں اکڑتی پھرتی ہے۔ شعر نمبر 3۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی۔ شان، عظمت۔ بے شعور، بے سمجھ، بے عقل۔ باتمیز، تمیزدار۔ ناچیز، بیکار، بے فائدہ، بے حیثیت۔ نثر ہے۔ خدا کی شان ہے کہ جو ناچیز ہے وہ چیز بن بیٹھی ہے، اور جو بے شعور ہے، بے عقل ہے، وہ باتمیز بن بیٹھی ہیں۔ تشریح۔ علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں پہاڑ کے طنزیہ جملے بیان کیے ہیں کہ پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے تیرے جیسے غریب جانور پیدا کیے، یعنی چھوٹے جانور پیدا کیے، مگر تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اپنے آپ کو اہم سمجھ رہی ہے، حیرت تیرے جیسے نا سمجھ تمیزدار بن بیٹھے ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 4۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ بساط، طاقت، حیثیت۔ پست، کمتر۔ آن بان، شان و شوکت۔ اس شعر کی نثر ہے۔ میری شان کے آگے تیری کیا حیثیت ہے، میری شان و شوکت کے آگے زمین بھی کمتر ہے۔
تشریح اس شعر میں علامہ محمد اقبال بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ نے اپنے اونچا اور بڑے ہونے کی تعریف کی اور گلہری کو مخاطب کر کے کہا کہ میری اونچائی اور شان و شوکت کے آگے تو کچھ بھی نہیں، میری شان و شوکت کے سامنے تو زمین بھی نہایت نیچے ہے، میں اونچا ہوں، زمین نیچے ہے۔ شعر نمبر 5۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں، جانور غریب کہاں۔ اس شعر کی نثر ہے، تجھ کو وہ کہاں نصیب ہے جو بات مجھ میں ہے، بھلا کہاں پہاڑ اور کہاں غریب جانور۔ تشریح علامہ محمد اقبال کے اس شعر میں پہاڑ اپنی بڑائی اور اونچائی کی تعریف کرتے ہوئے گلہری سے کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، جو بات مجھ میں ہے وہ تجھ میں نہیں ہو سکتی، بھلا پہاڑ اور گلہری کا کیا مقابلہ، میں اتنا بڑا ہوں تو اتنی چھوٹی، اللہ نے تیری قسمت میں وہ شان و شوکت نہیں رکھی جو مجھ میں ہے۔ اگلا شعر ہے، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ جی اب گلہری نے بھی بولنا شروع کیا ہے، جواب دینا شروع کیا ہے۔ نثر ہے، گلہری نے یہ سن کر کہا ذرا منہ سنبھال کر بات کرو، ان کچی باتوں کو اپنے دل سے نکال کر باہر پھینک دو، یہ صرف تمہارے دل کی تسلی ہے جو تم اپنے آپ کو دیتے ہو۔ تشریح ہے، پہاڑ نے گلہری پر کافی طنز کیے ہوئے تھے، یہ باتیں سن کر اب گلہری کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے پہاڑ سے کہا ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو، اور یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ نہ سمجھی بے عقلی کی باتیں ہیں، اگر تمہیں سمجھ ہوتی تو یہ بے عقلی کی باتیں نہ کرتے، بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو۔ شعر نمبر 7۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ جی پھر گلہری کا جواب ہے کہ میں تمہاری طرح بڑی نہیں ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم بھی تو میری طرح چھوٹے نہیں ہو۔ جی تشریح ہے، گلہری نے کہا کہ اگر میں تمہاری طرح بڑی نہیں ہوں تو مجھے کوئی اس پر شرمندگی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے، اگر بڑا ہونا خوبی ہے تو چھوٹا ہونا بھی خوبی ہے، جو بات مجھ میں ہے وہ تم میں نہیں۔ اب ہے شعر نمبر 8۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ نثر، خدا کی قدرت ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس کی حکمت ہے کہ کسی کو چھوٹا پیدا کیا اور کسی کو بڑا۔ اب ہے اس کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بیان کرتے ہیں کہ گلہری نے پہاڑ کو بڑی دانائی بڑی عقل کی بات بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، حکمت ہے کہ اس نے اس دنیا میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا پیدا کیا ہے، ان سب چیزوں کو بنانے میں خالق کی حکمت پوشیدہ ہے، اس لیے اپنے بڑے یا چھوٹے ہونے پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہے شعر نمبر 9۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ نثر، اس نے تجھ کو جہاں میں بڑا بنا دیا ہے اور اس نے مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں گلہری نے پہاڑ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر تجھے بڑا بنایا ہے اور شان و شوکت دی ہے تو مجھے بھی بے ہنر پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت پر چڑھنے کی صلاحیت دی ہے جو کہ تجھ میں نہیں، یعنی کہ تو ہل بھی نہیں سکتا، میں تو درختوں کے اوپر بھی چڑھ سکتی ہوں۔ شعر نمبر 10۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، تیری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ شعر دوبارہ سے پڑھوں گی، تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، میری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ نثر ہے، تجھ میں ذرا قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں، صرف بڑا ہونے کے علاوہ اور تم میں کیا خوبی ہے۔ تشریح، اس شعر میں علامہ محمد اقبال بیان کرتے ہیں کہ گلہری نے پہاڑ کو اس کی کمزوری سے واقف کر دیا، یعنی گلہری نے پہاڑ کو بھی اس کا مقام بتا دیا کہ اے پہاڑ تو حرکت ہی نہیں کر سکتا، ہل ہی نہیں سکتا، قدم ہی نہیں اٹھا سکتا، کہیں جا ہی نہیں سکتا،
تو اس صرف بڑا ہونے کا کیا فائدہ؟ صرف بڑا ہونے کے علاوہ تجھ میں اور کوئی خوبی نہیں ہے، بھلا صرف اتنی سی خوبی پر اتنا اترانا، اتنا غرور کرنا۔ شعر نمبر 11۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کے دکھا مجھ کو۔ نثر۔ گلہری پہاڑ سے کہتی ہے کہ اگر تو بڑا ہے تو میرے جیسا کوئی ہنر دکھا، مجھے یہ ذرا چھالیاں تو توڑ کے دکھا۔ تشریح۔ اس شعر میں گلہری نے پہاڑ سے کہا کہ اے پہاڑ، تجھے اپنا بڑا ہونے پر ناز ہے، اگر واقعی تجھ میں کوئی خوبی ہے تو میرے جیسا کمال لے کر آ، میری طرح یہ چھالیاں تو ذرا توڑ کے دکھا جس طرح سے میں توڑتی ہوں۔ صرف بڑا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تجھ میں میری طرح کوئی ہنر تو نہیں، ایک ذرا سی چھالیاں تک تو توڑ نہیں سکتا۔ شعر نمبر 12۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ نکمی، بے فائدہ۔ نثر۔ اس زمانے میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کارخانے میں یعنی اس دنیا میں کوئی برا نہیں ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے بچوں کو بہت ہی اچھا سبق دیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بری یا بیکار نہیں ہے، ہر چیز کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں جو بھی خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ہمیں اس پر فخر اور غرور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اس لیے کسی کو کم تر سمجھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور خود پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹھہریں اور بتائیں پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری نے کیا جواب دیا؟ پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری نے کہا کہ ذرا منہ سنبھال کر بات کرو، یہ ناسمجھی بے عقلی کی باتیں اپنے دل سے نکال دو۔ جی بچوں، بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز نظم تھی۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ نہیں ہے، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جی بچوں، ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہر چیز کو ایک خاص مقصد دے کر پیدا کیا ہے، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی بیکار اور بے فائدہ نہیں ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم اس نظم کے تمام مشقی سوالات کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق تمام مضامین کے ویڈیو لیکچر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔